بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت نوح علیہ السلام کی نافرمان بیوی کا کیا انجام ہوا؟ اللہ نے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا ہے نوح علیہ السلام کی عورت والا اور لوط علیہ السلام کی عورت والا کی مثال بیان فرمائی ہے۔ وہ دونوں ہمارے بندوں میں سے دو صلح بندوں کے نکاح میں تھی، سو دونوں نے ان سے خیانت کی، پس وہ اللہ کے عذاب کے سامنے ان کے کچھ کام نہ آئے اور ان سے کہہ دیا گیا کہ تم دونوں عورتیں داخل ہونے والوں کے ساتھ دوزخ میں داخل ہو جاؤ۔ آسمانی کتابوں میں سینکڑوں قصے، واقعات اور شخصیات کا ذکر آتا ہے۔ ان شخصیات میں 7 ایسی خواتین کا بھی ذکر کیا گیا ہے جو تاریخ انسانی کی گناہ گار ترین عورتیں ہیں۔ ان 7 میں سے 4 عورتوں کے متعلق آج ہم آپ کو بتائیں گے۔ یہ 4 عورتیں ہیں دلائلہ، ام جمیل، ہیروڈیاس اور والا۔ ان 4 عورتوں نے اپنی زندگیوں میں ایسے گناہ کیے کہ پھر ان کی معافی نہ ہو سکی، اور الہامی کتابوں میں ان کے گناہوں تک کا ذکر آ گیا، اور ان کو اللہ کریم نے لعنت کی۔ سب سے پہلے ذکر کرتے ہیں ہیروڈیاس کا۔ ہیروڈیاس کا ذکر بائبل کے نئے عہد نامے میں آتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے قبل فلسطین میں ہیروڈ انٹی پاس کی حکومت تھی۔ بادشاہ ہیروڈ نے ہیروڈیاس کو دیکھا تو اس کے حسن پر فدا ہو گیا، اور ہیروڈیاس کی ضد پر اس نے مذہبی قانون کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اپنی بیوی کو طلاق دے کر ہیروڈیاس سے شادی کر لی۔ اسی زمانے میں حضرت یحییٰ علیہ السلام دین کی تبلیغ کر رہے تھے۔ انہوں نے بادشاہ کی جانب سے بیوی کو طلاق دینے کے معاملے پر شدید تنقید کی، تاہم نئی ملکہ ہیروڈیاس کو اس تنقید کا معلوم نہ ہو سکا۔ بادشاہ کو اس تنقید پر شدید غصہ آیا، لیکن اس نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو کچھ نہ کہا، کیونکہ لوگ یحییٰ علیہ السلام کی بہت عزت کرتے تھے۔ اسی دوران ملکہ ہیروڈیاس نے کسی جگہ یحییٰ علیہ السلام کو دیکھ لیا اور یحییٰ علیہ السلام کے حسن پر فدا ہو گئی، اور اس نے یحییٰ علیہ السلام کو دعوت گناہ دی، جس پر یحییٰ علیہ السلام نے ہیروڈیاس کر برا بھلا کہا اور اس کی دعوت قبول نہیں کی۔ ہیروڈیاس کے دل میں غصے کا شدید طوفان آیا، اور اس نے بادشاہ سے کہا کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا جائے، تاہم بادشاہ نے انکار کر دیا۔ کچھ عرصہ بعد بادشاہ ہیروڈ کی سالگرہ آ گئی، جس پر ہیروڈ اور ہیروڈیاس کی بیٹی سلوم نے رقص پیش کیا۔ بادشاہ اس رقص سے بہت خوش ہوا اور کہا کہ بیٹی جو خواہش کرو گی میں وہ پوری کروں گا۔ اس پر سلوم نے ماں کی پٹی پر عمل کرتے ہوئے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو قتل کر کے ان کا سر تشترا میں رکھ کے پیش کرنے کی خواہش کر دی۔ بادشاہ زبان دے چکا تھا، اس لیے انکار نہ کر سکا، اور اس نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو قتل کروا دیا۔ الہامی کتاب میں ہیروڈیاس کو انتہائی گناہگار خاتون کے لقب سے پکارا گیا ہے۔ دوسری گناہگار خاتون جس کا ذکر الہامی کتابوں میں آیا ہے وہ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی والا ہے۔ والا علیہ السلام کی زوجہ تھی۔ جب ان کی امت بدفعلی میں پڑ گئی تو نبی نے انہیں اللہ کے عذاب سے ڈرایا، لیکن وہ لوگ نہ مانے۔ اسی دوران کچھ کم عمر
انتہائی خوبصورت لڑکے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر آئے اور قیام کی اجازت مانگی، جس پر لوط علیہ السلام نے انہیں اجازت دے دی۔ انہوں نے مہمانوں کو گھر میں چھپا کر رکھا تھا کہ کہیں ان کی قوم کو نظر ان پر نہ پڑ جائے، لیکن انہیں معلوم نہیں تھا کہ ان کی اپنی بیوی والا خود ان کی قوم کے خیالات کی حامی ہے، اور والا نے چوری چھپے لوگوں کو پیغام پہنچا دیا کہ ان کے گھر خوبصورت جوان آئے ہوئے ہیں۔ لوگ لوط علیہ السلام کے گھر پہنچ گئے اور کہا کہ وہ کم عمر لڑکے ہمیں دے دو، جس پر نبی نے انہیں نصیحت کی کہ قوم میں جتنی بھی عورتیں ہیں وہ ان کے لیے حلال ہیں، ان سے شادی کر لو، لیکن وہ لوگ بضد رہے کہ وہ لڑکوں کو لے کر جائیں گے۔ اس پر لوط علیہ السلام نے دعا کی کہ کاش میرے پاس اتنی طاقت ہوتی کہ میں ان سے لڑ سکتا۔ اس پر ان مہمانوں نے سے ایک جوان آگے بڑھا اور کہا، اے اللہ کے نبی پریشان نہ ہو، ہم فرشتے ہیں اور آپ کی قوم کا امتحان لینے ہی آئے تھے۔ دوسری جانب قوم کے لوگ گھر کے دروازہ توڑنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اس پر جبرائیل علیہ السلام باہر نکلے اور اپنا ایک پر ان لوگوں کے منہ پر مارا، جس سے ان کی آنکھیں غائب ہو گئی۔ وہ لوگ سمجھے شاید رات ہو گئی ہے، اس لیے انہیں کچھ نظر نہیں آ رہا، اور وہ یہ کہتے ہوئے واپس چلے گئے کہ ہم صبح آئیں گے۔ جبرائیل علیہ السلام نے نبی سے کہا کہ اپنے اہل و عیال کو لے کر فوراً یہاں سے چلے جائیں، اور جاتے ہوئے واپس پڑھ کر بستی کو نہ دیکھے گا۔ حضرت لوط علیہ السلام بیٹوں اور بیوی کے ساتھ روانہ ہو گئے۔ کسی نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا، لیکن اعلیٰ نے پیچھے مڑ کر دیکھ لیا۔ جب وہ مڑی تو اس نے دیکھا کہ بستی پر پتھر برس رہے ہیں اور سب لوگ مر رہے ہیں، تو وہ چیخنے لگی کہ خائے میرے لوگ مر رہے ہیں۔ اسی دوران عذاب الہی کا ایک پتھر اعلیٰ کو آ کر لگا اور وہ بھی وہیں ختم ہو گئی۔ اعلیٰ کو اپنے خداوند کے ساتھ خیانت کرنے والی خاتون کے طور پر یاد کیا جاتا ہے اور اسے انتہا کی گناہگار عورت شمار کیا جاتا ہے۔ جمیل، جس سے ہند منت ادپا کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، ابو سفیان بن حرب المعروف ابو لہب کی بیوی تھی، جو مکہ میں پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سخت مخالف تھا۔ اسلام کے ابتدائی سالوں میں جمیل نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کی مخالفت میں نمایاں کردار ادا کیا۔ وہ اسلام کے خلاف اپنی شدید دشمنی کے مشعل تھی۔ جمیل نے اپنے شوہر ابو لہب اور دیگر قریش رہنماؤں کے ساتھ مل کر مسلمانوں کو شدید تکالیف پہنچائی۔ جمیل کا سب سے بدنام عمل پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کی سازش میں اس کا ملوث ہونا تھا۔ اس نے مسلمانوں کے خلاف لڑائیوں میں اپنے والد، چچا اور قریش کے دیگر رہنماؤں کی ہلاکت کا بدلہ لینے کے لیے وحشی نامی ایک شخص کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے بھی بھیجا تھا۔ تاہم قاتلانہ حملے کو ناکام بنا دیا گیا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کریم نے محفوظ رکھا۔ جب قرآن مجید کی سورت تبت یدا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی اور اس میں ابو لہب اور اس کی بیوی جمیل کے اعمال کی مذمت نازل ہوئی، تو ابو لہب کی بیوی جمیل غصہ میں پاگل ہو گئی۔ جمیل نے ایک بڑا پتھر اٹھایا اور خرم کعبہ میں پہنچ گئی اور کہنے لگی کہ میں نعوذ باللہ آج حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کر دوں گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حرم میں موجود تھے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز ادا کر رہے تھے۔ جمیل وہاں پوچھتی رہی کہ کدھر ہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم،
لیکن اسے پتہ نہ چل سکا اور وہ غصے میں اسلام کو برا بلا کہتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ یہ بھی پڑھیں شیطان کے والد کی تاریخ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس واقعہ کا ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس سے وہ کہیں بار گزری، لیکن اس کی اور میرے درمیان ایک فرشتہ اس طرح حائل ہو گیا تھا کہ وہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ دیکھنے کے باوجود مجھے دیکھ نہ سکی۔ پھر اس واقعہ کے متعلق ایک آیات بھی نازل ہوئی جس کا ترجمہ ہے کہ اے میرے محبوب، جب آپ نے قرآن پڑھا تو ہم نے آپ اور ان میں جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے ایک چھپا ہوا پردہ ڈال دیا۔ ام جمیل کو قرآن مجید نے گناہگار عورتوں میں شمار کیا ہے، چوتھی گناہگار عورت جس کا ذکر الخامی کتب میں آیا ہے۔ اس کا نام ہے، وہ ہے دلائلہ۔ دلائلہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دنیا کے جانے کے بعد بنی اسرائیل نے غل کام شروع کر دیے تو اللہ نے ایک قوم املاکہ کو ان پر مسلط کر دیا۔ قوم املاکہ کے لوگ بنی اسرائیل پر ظلم کرنے لگے، وہ ان کے گھر لوٹ لیتے اور فصلیں تباہ کر دیتے۔ بنی اسرائیل شدید پریشان تھے۔ ایسے میں ان کے ہاں ایک بچہ پیدا ہوا جس انتہائی طاقتور تھا اور ایک ہی وقت میں ہزاروں لوگوں کو قتل کر دیا کرتا تھا۔ اس نے اماکہ کے ہزاروں لوگ ارم دیے۔ قوم املاکہ اب شدید پریشان تھی۔ انہوں نے ایک بھیانک سازش رچی اور ایک انتہائی خوبصورت لڑکی کو تلاش کیا اور اسے کہا کہ اگر وہ کسی طرح اس نوجوان سمیسن کی طاقت کا راز پتہ کر لے تو وہ اس سے 1100 چاندی کے سکے دیں گے۔ اس کو خوبصورت لڑکی کا نام دلائلہ تھا۔ دلائلہ نے یمسن کو اپنی محبت کے جال میں پھنسایا اور اس سے پوچھنے لگی کہ تمہاری طاقت کا راز کیا ہے۔ شروع میں سمسن نے اسے نہیں بتایا، لیکن پھر ایک دن اس نے بتا دیا کہ جب سے وہ پیدا ہوا ہے اس کے بال نہیں کاٹے گے اور اسی میں اس کی طاقت کا راز ہے۔ دلائلہ نے اسی وقت املاکہ کے لوگوں کو مخبری کر دی اور جب سمسن اس کی گود میں سر رکھ کر سو رہا تھا تو اس نے امکالہ کے ایک شخص کو بلا کر یمسن کے بال کٹوا دیے، جس سے اس کی طاقت ختم ہو گئی اور قوم املاکہ نے اسے پکڑ لیا۔ یمسن کو دوبارہ میں لا کر ذلیل و خوار کیا گیا اور گالیاں دی گئی۔ یمسن کو دلائلہ کی بے وفائی پر بہت غصہ آیا اور اس نے اللہ سے دعا کی کہ اس کی طاقت اس سے لوٹا دی جائے۔ اللہ کریم نے سمسن کی دعا قبول کر لی اور اس سے طاقت واپس مل گئی۔ پوری قوم املاکہ دربار میں موجود تھی اور یمسن کو دوبارہ کے دو مرکزی ستو کے درمیان باندھا گیا تھا۔ یمسن نے پوری قوت سے ان ستونوں کو کھینچا جس سے وہ ستون ٹوٹ گئے اور پورا محل زمین بوس ہو گیا، جس میں قوم املاکہ کے تمام 3000 لوگ یمسن کے ساتھ مر گئے۔ بے وفائی کرنے والی دلائلہ کو الخامی کتب میں گناہگار عورتوں کی فہرست میں شمار کیا گیا ہے۔